السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ یمنون علیک، وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، بدوی لوگ یہ کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تقاضے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں چودھری لوگ، سردار لوگ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر احسان جتلاتے ہیں اور پارٹی کے سربراہ سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ، کیونکہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کافر رہتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اس کے لیے ہی ہے، اور جس نے برائی کی تو وہ اسی پر ہے، یعنی اس کا گناہ اسی پر ہے۔ نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہے اور برائی کا گناہ بھی اسی کو ہے۔ تو تمہارے اسلام لانے یا نہ لانے سے میرا کوئی مفاد نہیں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہاں بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ میرا تم پر احسان ہے کہ میری وجہ سے، میری دعوت، میری تعلیم کی وجہ سے، تعلیم دینے کی وجہ سے تم اسلام لائے ہو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے کی تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا اور یاد کرواتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی، یعنی اس کی توفیق اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشی۔ اسلام لانے کی توفیق اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ ہدایت دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ الشورى میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ ہدایت جو صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے، اس کی توفیق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے
فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو پسند کرے، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے تو اس پر سراسر تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان ہی پہنچا سکتے ہو، تو فائدہ بھی تمہارا ہے، نہ اسلام لاتے تو نقصان بھی تمہارا تھا۔ اگر ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اس پر یا اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان کی ہدایت دینے کا احسان بھی تم پر اس وقت ہے جب تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، وگرنہ ابھی تک تو تمہارے دعوے کی تصدیق بھی نہیں ہوئی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اسی بات کی مزید تاکید فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان و زمین کی انہی اشیاء کو جانتا ہے جو ظاہر ہیں، بلکہ وہ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، خواہ وہ پہلے گزر چکی ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گی۔ اور تم جو کچھ کر رہے ہو یا آئندہ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی خوب جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔